بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان امید آفیشیل۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں غریبوں کے تعاون کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، ان کی مالی معاونت کے لیے، اور اس سلسلے میں ہماری پہلے بھی آپ سے بہت دفعہ بات چیت ہو چکی ہے، اور خصوصاً جو ہے خواتین کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، بیواؤں کے حوالے سے اور یتیم بچیوں کے حوالے سے خاص کر ہم اس فاؤنڈیشن پہ ورک کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق جو ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کو۔ تو مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ آج کے وقت کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا جنت کا ذریعہ ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، قرآن پاک میں دے رہا ہے، احادیث مبارکہ میں جنت کی بشارتیں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں۔ کس پہ مل رہی ہیں؟ کسی انسان کی دکھ درد کو بانٹنے پہ۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان زخمی ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے بالکل وہ دکھ درد میں پھر رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر اپنی محبت کا مرہم لگائیں، شفقت کریں اس کے ساتھ، پیار کی دو باتیں کریں اس کے ساتھ، کوئی دلاسا دیں اس کو، تو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے یہ چیز۔ ہمارے معاشرے میں، آپ کے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں بہت سارے قرض دار آپ کو مل جاتے ہیں۔ کسی کے قرض کو، اگر آپ نے کسی سے قرض کا مطالبہ آپ کا ہے تو اس کے قرض کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ کے کو قبول کرتا ہے۔ اس کا قرض اتارنے میں اس کے ساتھ تعاون کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں گے آپ، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کسی قرض دار کے ساتھ تعاون کر لینا۔ آپ جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں آپ اس کی عیادت کریں، آپ بینگ اے مسلم آپ کا یہ حق ہے جا کر اس کی عیادت کریں۔ آپ اس وقت یہ نہیں سوچیں کہ یہ فلاں ٹائم میں جو ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوا تھا تو اس دن تو یہ آیا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز بھی ایک پائی جاتی ہے کہ جو فلاں تو نہیں آیا تھا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر ایسا کوئی وقت ہی نہ لائے برا کہ اس برے وقت میں آپ لوگوں کے منتظر ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خوشیوں کی دعا کریں، لیکن آپ کی ناراضگیوں کا جو ہے اس بات پر بنتی ہیں ہمارے پاس بیماری میں نہیں آیا تھا تو ہم نے بیماری میں نہیں جانا۔ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کی عیادت کرتے ہیں تو جب تک آپ اس بیمار کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کریں، یہ اس کا حق ہے اور آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ۔ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ایک عظیم نیکی ہے، ایمان کی ایک علامت ہے۔ جب آپ کسی بھوکے کو دیکھتے ہو تو آپ اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، جتنی آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس میں سے دیں، یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، ناداروں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ہمیں یہ سارے ایک رشتے بتا رہا ہے، اور ان رشتوں کے ساتھ ہم نے کس طرح سے سلوک کرنا ہے ایک وہ راستہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا چیز ہے سب سے ہائی لائٹ جو کی گئی وہ حسن سلوک ہے کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں گے، اس کے اندر آپ کا پورا معاشرہ ہے، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتے بتائے ہیں قرآن پاک کی یہ بہت بڑی ایک بڑی آیت ہے۔ تو آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دے گا، 7 خندق جتنے فاصلے کی، اور 2 خندق کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ کس چیز کی اہمیت آپ کو بتائی جا رہی ہے؟ صرف اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر اور پانی پلانے پر۔ لیکن آج کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے ان باتوں کے اوپر، دل سے نہیں، بس اوپر سے ہم نے سن لی، ہم حدیث کو جھٹلاتے نہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہم اس کے اوپر ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، لیکن ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کو تیار ہی نہیں۔ تقریباً زیادہ تر میجورٹی، وہ بہت افضل لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا پسندیدہ دین ہے۔ ہم لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم گوڈ گفٹڈ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے لیے نہ تو ہم نے کوئی قربانی دی،
نہ ہی ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے قربانی دی. ہم نے جہاں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. صرف ہم گاڈ گفٹڈ مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کے لیے چن لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا, اپنی رحمت کی. تو چلیں اسی دین میں جو سب سے زیادہ کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے؟ جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو. تو آپ ایسے ہی بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. خدمت خلق یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. خدمت خلق کی یہ اہمیت کا اندازہ آپ ان تمام باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں فرما رہا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے ذریعے اپنی آیات نازل فرمائی, اپنا حکم نازل فرمایا, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ اپنی حدیث میں اس کے بارے میں جو ذکر کر رہے ہیں, ہمیں آگاہی دے رہے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دی. آج ہم اپنے آپ سے کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے کسی کو. ہم نے اپنے دل تنگ کر لیے لوگوں کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری اپنی جیبیں تنگ ہو گئی. آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کے لیے جاری ہی نہیں ہو رہا. جب یہ کسی کے لیے جاری ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا. خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن پاک کی آیات اور یہ حدیث کافی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس کے بعد گھر تشریف لے کر آئے تو جو ان کی شریک حیات تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس کیفیت کو دیکھ کر کیا عرض کیا. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ جو ساری خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. وہ ان سب کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ تھا, مختلف طریقوں کے ساتھ ہی ہر چیز خدمت خلق کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اس میں حسن سلوک تھا, اس میں بدنی اور مالی تعاون بھی تھا. جہاں کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اپنے مال کے اندر سے جہاد کے لیے جتنا دے سکتے ہو وہ دو, برائی کو روکو. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی بدی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو آج کل کے جو ٹائم کے اندر ہم سب نے اپنی سوچ یہ ایک بنا لی کہ جو جیسے کر رہے اس کو کرنے دے, جو جہاں لگا وہ لگا رہنے. تو یہ تو خاصیت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. یہ ہم لوگوں نے خود سے ایک چیز اپنے اندر یہ ایڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں کلیئر یہ چیز کہی گئی ہے کہ برائی سے روکو, اور ہم بہترین امت ہی اسی وجہ سے. ہماری خاصیت یہی ہے کہ ہم برائی سے روکتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں. تو آپ بھی لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں, جو اچھے کاموں پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ مدد کریں, ان کا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی بخشش فرمائے. جو کفار غالب آ رہے ہیں مسلمانوں پر, اللہ تعالیٰ ان کو نست و نبود کرے. جہاں کہیں کوئی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, مسلمانوں کو بھی اپنی غیرت جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں میں بھی سب میں ہم سب میں غیرت آ جائے اور ہم خود اس چیز کا فیس کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اور آخر میں آپ سب سے ہم اپنے فاؤنڈیشن کے لیے جو تعاون کی اپیل کرتے ہیں, اسی طرح کی ہم ایک آرگنائزیشن جو بنا رہے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اپنے فنڈز وغیرہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم انہیں ضرورت مندوں تک پہنچائیں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خدمت خلق کا موقع دے اور ہمیں بھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنائے جو آپ سے ہم لے کر ضرورت مندوں تک پہنچائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ ضرورت مندوں تک یہ پیغام پہنچے. ہمارا ساتھ دیں, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں, سب امت کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.